ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜਮੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਸਜ਼ਾਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਖਲੀਲ ਭਾਈ ਕਿ ਹੈ یہ استاد جی اپنے منگتوں وہ تنہا آئے گی گونے دیتے اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں وہ تنہا آئے گی گونے دیتے اپنے منگتوں جی اس محفل سجایا ہے۔ اس محفل سجان دا مقصد کی ہے؟ گل کی ہے اس طرح مکہ کروں شکر کیسے گا جنوں سن کے مزہ آیا ہاتھاں نوں بلند کرے اور کہے اس طرح مکہ کروں شکر کیسے گا اس طرح مکہ کروں شکر کیسے گا اس طرح مکہ کروں شکر کیسے گا جو کرم مجھ میں نبی کر دیا جو کرم مجھ میں نبی کر دیا میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل میں سجاتا ہوں سرکار کی محفل تمہارے گھر سے رب نے کر دیا ان کا منگتا جو منگتا رہی ہونے گھر بڑا سوانی کھڑا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم سلامت رکھے بڑی پابند سون چلا رہے ہیں میں پڑھا سا کہ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجائے کیوں قاری صاحب کچھ چنگے بندے دے در تے کھلوتے ہو چنگے چودھری دے در تے کھلوتے ہو کہنا جا یار جڑی چیزیں لے کے تے جا ایویں ہی ہے تے میں تے چودھریاں تو بھی چودھریاں دے خالق بھی نہیں ہو سرکار دے مقام میں پہنچ سکتے میں تو انہاں دی گل کر رہا ہاں کہ در بڑا ہو تو سوالی کھڑا سجتا در بڑا ہو تو سوالی کھڑا سجتا ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور آج کسی ایم این کسی چیئرمین سے مل کے آئے نا مل کے آئے ہیں الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں میری غلطی توجہ دینا میرا بہن ہے ایسا آقا ہو تو لازم ہے غلامی پہ غرور الحمدللہ ایسی نسبت ہو تو پھر کون گرا سکتا ایسی نسبت ہو تو پھر کون گرا سکتا نہ بکنے والے گئے نہ جھکنے والے گئے غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے گئے نہ بکنے والے گئے نہ رکنے والے گئے غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے گئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اتنا چوک کے چلے بنا کے سانو بابے نے سبق سکھایا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ جو پاک محمد کی ناموں سے منکر گئے شیطان کے چیلے گئے گھستا گھستا پھر گئے جو پاک محمد کی ناموں سے منکر گئے شیطان کے چیلے گئے گھستا گھستا پھر گئے اس پر بھی مولانا گستاخوں کو بچایا دیکھو کون آیا محمد عربی کا آیا دین آیا عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیدزادہ علی اکبر شاہ صاحب بخاری گجرال تشریف لے آئے نے اور بسلسلہ عید میلاد النبی تیڑے سامنے انشاءاللہ بڑے محبت نال ذوق نال تسی سننا اور تیڑے دلانو منور بھی کرن دے اور انشاءاللہ ہر کوئی آدمی جڑا کچھ لے کے گھر واپس جائے گا جو کچھ بھی قرآن حدیث دی روح نال بیان کرن دے انشاءاللہ العزیز تیڑے دلانو منور کرن دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شارحی کلام دا ایک ہی منقبت میری حاضری مکمل ہے کیونکہ سیدزادے آگے نے سیدہ تو اللہ پاک سانو اگے نہ ہی کرے نہ ہی سی ہو سکنے ہیں الحمدللہ انہاں نوں سنا کے تے اپنے دلاں نوں صفیح کریں صدیق صدیقہ ہے فاروق صدیقہ ہے عثمان علی ہے حسنین صدیقہ ہے سکھیا در ہاتھاں نوں بلند کرنا ہے تے محبت نہ کہنا ہے ناموں سے رسالت پہ مر مٹنے کا جذبہ سارے صحابہ نے سکھلایا دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت راوی تے کنڈے الحمدللہ داتا دے شہر سے رہ گئے داتا دی گلاں کرنیاں پینیاں تے انشاءاللہ اسی سب بلند ہوواں گے محبت نال راوی تے کنڈے میرے داتا نے ڈیرا لایا الحمدللہ صدقے داتا صدقے داتا جلالون نماؤن بسایا صدقے داتا جلالون نماؤن بسایا جلالون نماؤن بسایا صدقے داتا جلالون نماؤن بسایا استاد جی پردہ کرم چگو انجینئر پاویں اپنی منچیاں دا بھی زور لا لے گل کر لے دن با دن ذکر ودنا ہی ہے تیرے کٹایا پتر نہیں کٹنا کیونکہ قرآن دا فرمان ہے سرکار دے محبت کرنے والے ذکر ود رہے سرکار دا ذکر تو روک نہیں سکتا تے میں گل کی کرنا چاہ رہا ہوں کہ کردا کرم جدو او پھر لاندا نہیں جے تیری میں ہر در کیوں چاواں میں در کیوں چاواں کبیر علی نجلیر میں در چاواں کبیر علی نجلیر منتا لے کے لوکی تورو منتا لے کے لوکی تورو کر لے موجزیا کر لے موجزیا اج داتا موجز آئے کر لے موجزیا اج داتا موجز آئے میرا پڑھنا آپ سے مل کر سننا اللہ پاک ان بار کو ملے گا فرمائے جزاک اللہ خیر واسم جزاک مولوی ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ڈرائے ہوئے
کیوں نہ پدرا میرے آمال کا باری ہو نصیب اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان میں سرکار بھی آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور نام آتے ہی ابوبکر عمر کا لب پر نام آتے ہی ابوبکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں دل کو ہم لائے انوار بنائے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں بس دیکھنے آئے ہوئے ہیں لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں حاضر و ناظر و نور و مناد ہو گئی آمد حضور دیگر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور فرشتے سونے دار سارے آ گئے سارے پرو درود اجزے سارے پرو درود اجزے سرکار جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب آئی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نسلار آ گئے سارے پرو درود اج سرکار آ گئے سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گاراں دی سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی بخشش کراون مالک و مختار آ گئے سارے پرو درود اج سرکار آ گئے سارے پرو درود اج سرکار ہوں تے سامنے محمد وسیم حضور نبی کریم تاجدار عرب و عجم دی بارگاہ علیہ چے گلہائے عقیدت یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے 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 میرا دل بھی چمکا
چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے غلام نبی خلد میں جا بسیگا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت غلام نبی خلد میں جا بسیگا اور جہاں میں آقا کا منکر جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پرے خاک ہو جائے جل جانے والے پرے خاک ہو جائے جل جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے یہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے یہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ان میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے پہ ہیں جا بجا آنے والے کے راستے پہ ہیں جا بجا آنے والے دل بھی تشریف لے آتے نہیں انہوں نے شان نعرہ لگاؤ نعرہ تکبیر میری طرف سے تمام دوستوں بزرگوں کو السلام علیکم صلی اللہ علیہ
सलाम अलैका सोने 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 प्यारे नाम वाले हुन आवी जा हुन आवी जा आवी जा माशाल्लाह जज़ाकल्लाह लोहे कर दे
مولا کرم تیرے نال اے لوہے در دے تے سنگ پھٹیاں دے جڑ کے تے کتے جنت جان محمد تے سنگ چنگیاں دے لگ کے کتے جنت جان محمد تے سنگ چنگیاں دے لگ کے یا رسول اللہ سدا بہار رکھی اس گھر سے تے ہر پکار جاوے حکم دے بن او بیلی ککھ نہیں ہلدا کیوں قدرت دا والی تے جیا جون نگاہ دی وچ تے ہر پتھر ہر ڈالی بادشاہ تھی او چاہے تے بھیک منگاوے تے تخت بٹھائی تے کچھ پرواہ نہیں او سونے رب دے گھر وچ او تے دائم بے پرواہی تاخیر ہوں شاہ صاحب دا بیان شروع ہون لگا ہے ایک باری تھوڑی جی گزارش ہے کہ بڑے بڑے بندے تھوڑے آگے آ جان جتنی جڑے بچے نے تھوڑے پیچھے چلے جان کوشش کرو تھوڑی مہربانی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام محبت کے ساتھ پڑھیے کیونکہ محب چاہتا ہے محبوب کا ذکر ہو طالب چاہتا ہے مطلوب کا ذکر ہو عاشق چاہتا ہے معشوق کا ذکر ہو اور رب چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تو گنی ازہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے منپذیر ور حساب امرات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر اللہم ربنا تقبل منا بحق گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جتھے جتھے کوئی کھلوتا نہ بیج کوئی چودری کوئی پنے کھاں بند کے نہ ہو سرکار دی محفل چاہو تو مصطفیٰ دا غلام بن کے آؤ کیونکہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا اپنی ہستی کو مٹانا
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی حبیب لبیب کبیر جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا یہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ادھر آنا، ادھر بیٹھنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، ادب خردگان نگاہ محبت، باد کشام خانہ فضیلت خانہ عظمت خانہ حسن مصطفیٰ، سنانا میں سرکار دا حسن ہے کہ انج دی سبحان اللہ آکھو کہ حسن دا ملک ہے، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ فرما والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ اب تساں ٹرنا تے میں ٹرنا ہے، آکھو سبحان اللہ۔ فرما والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں، والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ آپ نے غور کیا ہے بندہ جدوں چکدا ہے خدا دی قسم چکدا ہے، خدا جدوں چکدا ہے مصطفیٰ دی قسم چکدا ہے۔ فرما والضحیٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ والضحیٰ، یہ رب نے قسم کیوں اٹھائی؟ وجہ کیا؟ قسم اس وجہ سے اٹھائی بیٹھیے بیٹھ جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ نبی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، جسم تو لے آیا ہے لیکن ذہن تصور کنسپٹ سرکار کے جسم میں لے کر نہیں آیا۔ نبی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، ذرا دل سے پوچھ کہیں بے وفا تو نہیں؟ پوچھ تو صحیح نہ دل سے۔ رب نے قسم کیوں اٹھائی ہے؟ والضحیٰ کیوں کہا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے، اعلان نبوت کے 10 سال بعد نمازیں آئیں۔ کتنے بعد؟ بولیے کتنے سال بعد؟ اعلان نبوت کے 10 سال بعد نمازیں آئیں، اعلان نبوت کے 9 سال بعد حج آیا، اعلان نبوت کے 2 سال بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، اعلان نبوت کے 2 سال بعد روزے آئے۔ یہ سارا کچھ بعد میں آیا، یہ پریکٹیکل آف اسلام ہے، یہ اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے نمایاں ہے۔ حج بھی، نماز بھی، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارا اسلام کو ظاہر کرنے کا معاملہ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت، اس سے پہلے، ان آنے سے پہلے، حج، روزہ، زکوٰۃ آنے سے پہلے لوگ جوک در جوک، شوق در شوق، گروہ در گروہ، کوئی حبشہ سے بلال آ رہا ہے، کوئی فارس سے سلمان آ رہا ہے، وہ دین اسلام میں داخل کیوں ہو جاتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ جس کی نظر چہرہ والضحیٰ پر پڑتی جاتی تھی، وہ تاریکیوں کے اندھیروں کو چھوڑ کر، وہ ظلمت کے اندھیروں کو چھوڑ کر، وہ جہالت کے اندھیروں کو چھوڑ کر خدا اور مصطفیٰ کے نور میں چلا آتا۔ سبحان اللہ، وہ سنگا اٹھنے فرما آقا سبحان اللہ، اچھی آقا سبحان اللہ۔ وہ کیا کرتا تھا؟ چھوڑ کر چلاتا تھا، اس کی نظر پڑنے کی دیر تھی، وہ وہیں جم جاتا اور سوچتا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی، قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ کیسا ہوگا؟ وہ جم جاتے تھے، وہیں رک جاتے تھے، وہ پچھلے تمام جہالت کے اندھیروں کو چھوڑ کر خدا اور مصطفیٰ کے نور میں چلے آتے۔ یہ میں نے بات کی ہے کہ چہرے والضحیٰ پر نظر پڑتے ہی وہ دین اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اس کی دلیل سنیے، مشکاہ شریف کی حدیث پاک۔ یہودی گئے اپنے بہت بڑے عالم اس کا کہا کہ اے عبداللہ بن سلام،
ہمارے ساتھ چل اور جا کر مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کر، جا کر ان سے بات کر۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، میں یہاں آیا ہوں اور 35 40 45 جتنا بھی آپ کا ذوق ہے میں تقریر کر کے چلا جاؤں، لیکن آپ ایسا ذوق دیں، میں نے اتوار کی رات کو رحیم یار کا بھی بیان کرنا ہے اور روزانہ کی بیس پر میں کہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کا ذوق ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا کہ آپ حسن مصطفیٰ سبحان اللہ آنکھوں سبحان اللہ۔ عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام وہ یہودی لے کر آئے، کہا کہ آؤ مسلمانوں کے نبی سے مناظرہ کرو۔ وہ آئے، جب اس عبداللہ بن سلام تھوڑا سا دور تھا، کچہری مصطفیٰ سے تھوڑا دور تھا، جب اس کی نظر پڑی نا چہرہ مصطفیٰ پر، وہیں بیٹھ گیا۔ یہودیوں نے کہا اٹھ مناظرہ کر، انہیں آکھا مناظرہ کی میں کرام، اگے تو دیکھو فرما کی، انہیں پوچھے مناظرہ کیوں نہیں کرتا، انہیں کہا میں صرف عرض کرنا چاہنا دور حضور ضرور کرے ہو، ساڑھے ترلیاں تے ہتھا جو رہیاں دی، اسا لور تساں دی ہر ویلے، تساں لور کی اساں بے لوریاں دی، تیرے در تے آکے ڈگ پئیاں، ماری ہوئیاں تکیاں دوریاں دی، میرے واسطے تاج سکندری ہے، سونا دول تساں دے جو رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسن مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اب سنیے عبداللہ بن سلام کیا کہتا ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے مشکاہ شریف، اور کئی مختلف طرق سے بیان ہوئی ہے، اور اس کی توثیق کرنے والے جواہر الافہام کے اندر حضرت علامہ ابن قیم، حضرت علامہ تیمیہ کی شریف۔ حضرت سنیے عبداللہ بن سلام کیا کہتا ہے، کہا جاؤ مناظرہ کرو، اس نے کہا میں مناظرہ کیوں کروں، اگے ویند نہیں پہ کون ہے، یہودیاں پوچھا کون ہے، توجہ کرنی ہے جملے دے لگا۔ عبداللہ بن سلام کہتا ہے میں نے پچھلی ساری کتابوں میں پڑھا ہے اللہ نے آدم کو حسن دیا، میں نے پڑھا ہے اللہ نے ابراہیم کو حسن دیا، میں نے پڑھا ہے اللہ نے یوسف کو حسن دیا، میں نے پڑھا ہے اللہ نے اسماعیل کو حسن دیا، میں نے پڑھا ہے اللہ نے نوح کو حسن دیا، میں نے پڑھا ہے اللہ نے شیس کو حسن دیا، میں نے پڑھا ہے کل نبیوں کا حسن جس کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں وہ تو مصطفیٰ کی داد نظر آ رہی ہے، کل نبیوں کا حسن دیکھ رہا ہوں، سارے نبیوں کا حسن جس کی چہرے میں دیکھ رہا ہوں وہی مصطفیٰ کی ذات ہے، وہی جم گیا۔ تو جا کر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا اے نبی خدا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے کہ اس سے پہلے زندگی بے وفائی کر جائے۔ سرکار نے کلمہ پڑھا، یہ ہے ایک حدیث پاک۔ اب کتاب الشفا جلد نمبر 2 صحابہ تشریف فرما ہے، صحابہ نے عرض کی یا نبی اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں، یا نبی اللہ ہم ایک بات بتا دیجئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے، توجہ ہے نا آپ جو سبحان اللہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا کیوں ہے، سرکار نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا روتا اس وجہ سے ہے کہ شیطان اسے چھیڑتا ہے۔ عرض کی کہ یا نبی اللہ کیا شیطان ہر کسی کے پاس آیا ہے، فرمایا ہاں صحابہ شیطان ہر کسی کے پاس آیا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم کے۔ عرض کی کہ یا نبی اللہ معافی چاہتے ہیں کیا شیطان آپ کے پاس بھی آیا ہے، سبحان اللہ، نہیں ہے جنہیں آنکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اینڈ والے بندے بولا آنکھوں سبحان اللہ، کیا شیطان آپ کے پاس بھی آیا ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلما رانی اسلم، فرمایا اے صحابہ سنو آیا تو مجھے چھیرنے کے لیے تھا، آیا تو مجھے تنگ کرنے کے لیے تھا، لیکن جب اس کی نظر پڑی نا چہرہ والضحیٰ پر، جب اس کی نظر پڑی نا زلف عنبری پر، جب اس کی نظر پڑی نا علم نشرہ کے سینے پر، جب اس کی نظر پڑی نا مارویتا کے بازوؤں پر، جب اس کی نظر پڑی نا لا اقسم کی چال پر، جب اس کی نظر پڑی نا بل عصر کے زمانے پر،
پر، جب اس کی نظر پڑی نہ مزمل کے کمبل پر، جب اس کی نظر پڑی نہ مدثر کی چادر پر، جب اس کی نظر پڑی نہ وجہ اللہ کے رخ پر، جب اس کی نظر پڑی نہ یاسین کی چمک پر، جب وہ بول اٹھا نانا انجدہ فرما فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شادوی ایتے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ ہورا دے کیسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے، نہ محلہ نہ ولیہ دے دربار ہوندے، نہ ملدی کسے نو ایتھے زندگانی، ہوائے نہ ہوندا نہ ہوندا اے پانی، جنین و بشر دے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہوندا، ان بندہ ہی بولے گا جدی ماں نے آکھا پتر جمعہ سے مصطفیٰ دا صدقہ پلان دی رہی ہیں، ہون تک مصطفیٰ دے صدقے دے پلے ہیں، کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ آکھو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جے رب نے محمد بنایا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار نے فرمایا صحابہ آیا تو مجھے چھیڑنے کے لیے تھا، لیکن جب اس کی نظر پڑی نا میرے چہرے پر تو وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کر گیا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان، یہ کتاب شفا جلد نمبر 2 میں لکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت کیا تھی؟ میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں، گہرائی کی طرف، تھوڑا ذوق وے کیا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حقیقت کیا تھی؟ سرکار کے چہرے میں بات کیا تھی؟ راز کی بات کیا تھی؟ راز کی بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے تو جبریل آ گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کی کہ یا نبی اللہ عمر کا اندازہ نہیں، لیکن اتنی بات جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، میں وہ جبریل ہوں جس نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا۔ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میں نے اسے کتنی مرتبہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ۔ سرکار نے فرمایا جبریل ستارہ پہچان لویں گا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سینے دا ٹیلا کیا کہ سبحان اللہ۔ جاننا تینو تیری وحدانیت دا واسطہ، حقیقت دا واسطہ، الوہیت دا واسطہ، تینو تیری معرفت دا واسطہ، تینو مصطفیٰ دی زلف عنبری دا واسطہ، تینو صدیق دی صداقت دا واسطہ، عمر دی عدالت دا واسطہ، عثمان دی حیا دا واسطہ، علی دی شجاعت دا واسطہ، یا باری تعالیٰ تینو سیدہ، طیبہ، عابدہ، معلمہ، ذاکرہ، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پردے کا واسطہ، جو اب سبحان اللہ کہے ڈر جائے، آنکھیں بند کرے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے تو میں اسے دیکھتا ہوں، تو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا ستارہ پہچان لویں گا؟ عرض کی پہچان لے گا۔ امام الانبیاء توجہ کیجیے میری طرف، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیشانی سے تھوڑا سا امامہ پیچھے کیا، سبحان اللہ، پیچھے کیا، اپنی پیشانی سے تھوڑا سا امامہ پیچھے کیا۔ فرمایا جبریل دیکھ، جبریل نے یوں کر کے چہرہ مصطفیٰ اور پیشانی مصطفیٰ کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر جبریل کہنا انج ہور نہ کوئی حسین بنیا، جویں آمینہ پاک دا لال بنیا، تے کڑ کے خیرات حضور دے حسن وچوں چند شمس دا روپ جمال بنیا، تے قیدی قید حور علیاش کر صادقہ نو او دی زلف و لیل دا جال بنیا، جتھے اٹھ گئی میرے حضور دی نظر کوئی آوے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، یا رسول، کوئی عویس بنیا، کوئی بلال بنیا۔ فرمایا کہ جبریل ذرا آنکھاں کھولنا، جبریل نے آنکھاں کھولیاں تو جبریل نے عرض کی تھی یا نبی اللہ یہ وہی ستارہ ہے جو آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل جسے تو ستارہ سمجھتا تھا وہ ستارہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، مٹھے پہ گیا آخو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، جسے وہ ستارہ سمجھتا تھا تو وہ ستارہ نہیں تھا۔ جبریل نے عرض کی یا
یا نبی اللہ وہ کیا تھا؟ فرمایا 70,000 سال کے بعد چہرائے بدوہا کی لاٹ نکلا کرتے تھے، چہرے مصطفیٰ کی لاٹ نکلا کرتے، وہ ستارہ نہیں تھا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی حقیقت۔ حضرت سنیے مشکاہ شریف کی حدیث پاک، مدینے کی گلی ہے، آقا سبحان اللہ، سبحان اللہ، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، مدینے کی گلی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، چاندنی رات ہے، کون سی رات ہے؟ بولیے، چاندنی رات ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، رات کا وقت ہے، آپ کا دل چاہا کہ میں سرکار دے کروال پھیرا تے مارا۔ سبحان اللہ، خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، یہ سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت سنیے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ چاندنی رات ہے، مدینے کی گلی ہے، آپ کا دل چاہا میں سرکار دے کروال پھیرا دے مارا۔ سبحان اللہ، رات کا وقت ہے، سمجھانا چاہتا ہوں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے میں سید الانبیاء دے کروال پھیرا تے مارا، فرمانے لگے میں سند السادات دے کروال پھیرا تے مارا، فرمانے لگے فخر موجودات دے کروال پھیرا تے مارا، فرمانے لگے میں بدر موجودات دے کروال پھیرا تے مارا، فرمانے لگے مقصود کائنات دے کروال پھیرا تے مارا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں تمام گناہگاروں کے شفیع مقدم معظم مرتضی مصطفیٰ دے کروال پھیرا تے مارا، فرماتے ہیں میں ارفع درجات دے کروال پھیرا تے مارا، فرماتے ہیں میں اکمل البرکات دے کروال پھیرا تے مارا، فرماتے ہیں میں مرکز دارہ موجودات دے کروال پھیرا تے مارا، فرماتے ہیں میں دانائے سبل دے کروال پھیرا مارا، میں مولا کل دے کروال پھیرا مارا، میں ختم الرسول دے کروال پھیرا مارا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں میں گنچہ راز وحدت دے کروال پھیرا تے مارا، میں گلگلستانی رسالت دے کروال پھیرا تے مارا، میں احمد مجتبی دے کروال پھیرا مارا، میں محمد مصطفیٰ دے کروال پھیرا مارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرماتے میں دل چاہا میں پھیرا مارا، سرکار دے کروال بولیے کی کرام پھیرا مارا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں مدینے کی گلی کا میں مور مراؤں ہوں، تو آڈی توجہ دی لوگ سبحان یہ تھکے نہیں تھے، آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرا حسن سن کر، جو میرا حسن سن کر مسکرا پڑے، سرکار نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میں اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، فرمایا جو میری بات آگے پہنچائے صحیح سالم بات پہنچائے، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میں اسے اپنے ہاتھوں سے جام کھلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سنیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مدینے کی گلی کا مور مراؤں، میں مدینے کی گلی کا مور مراؤں، جہاں میری نظر ہے نظر وہیں رہ گئی، اوپر والا لب اوپر ہی رہ گیا، نیچے والا لب نیچے ہی رہ گیا، سانسوں کی لڑی ایک وقت کے رک گئی، فرماتے ہیں میں دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا، دیکھتا ہی رہ گیا۔ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم سرکار لال رنگ دی چادر دی بکل مار کے نا اس گلی دا مور پرتے نے، میں کدی سرکار دے چہرل ویکھاں کدی چانل ویکھاں، کدی سرکار دے چہرل ویکھاں کدی چانل ویکھاں، کدی سرکار دے چہرل ویکھاں تے کدی چانل ویکھاں۔ عرض کیتی یا نبی اللہ اوتھے نظر ٹیک دی کوئی نہیں، ایتھوں نظر لیندی کوئی نہیں۔ سرکار نے فرمایا اے جابر سن، وہ جو آسمانوں پر چاند ہے وہ مخلوقات کا چاند ہے، وہ آسمانوں کا چاند ہے، کائنات کا چاند ہے، میں محمد اس چاند دا بھی چاندنا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، میں محمد
محمد اس چاندہ وچ آنا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھے اور میں نے غور سے دیکھا، میں نے کیا دیکھا؟ کیا خوب محمد دیاں اکھیاں نے جی میں پار کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو وجہ میرا محبوب نہیں دٹھا جنہوں ویک کے چان شرماوے، ادھی راتی دن چر جاوے، جنہوں رخ تو نکاب ہٹاوے تے جیو کھولے پیچ ظلف دے میں نہ راہی راہ بھل جاوے تے جیو رکھے ہاتھ پھلاں دے ہاتھ پھلاں تو بد جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جیو کھولے لب اپنے تے میں کھانا بھلا۔ سبحان اللہ۔ ماتے اتنا میرے تے آنکھیں جم گئی، میں تکتا ہی رہ گیا، تکتا ہی رہ گیا، تکتا ہی رہ گیا، سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ میں دیکھتے رہا جو اب حدیث پاک سنانے لگا نا، بیٹھ جو جو حدیث پاک سنانے لگا ہوں، یہ حدیث پاک بخاری شریف تو ایسی حدیث پاک ہے اگر کسی کے دل میں ایک قطرہ نہ شکا وہ ایک قطرہ دریا بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بلے شاہ سرکار نے فرمایا کہ ہر کسی کو لے وے پر پرا کوئی نہیں کہنا بے بول دے دی تینو خبر ہے نا جیرا انت تیرے وچ بول دا ہے اے پلایا آپ پھریں تے ٹویں بار اس کو وانگ مرگیاں دے کورا پھولنا ہے بلا بوجھ کھا کون ہے وچ تیرے شاید او ہووے جنوں ٹولنا ہے بلے شاہ جدا نہیں رب تے تھی آپ ہی آواز مارے آپ ہی بولنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر کسی وہ عشق کا قطرہ نمایاں کر لیجئے، اپنے سینے کو عشق مصطفیٰ کے لیے وسیع کر لیجئے۔ سنیے حدیث پاک اور بڑی غور سے سنیے۔ مدینے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام مدینے کے مضافات کی طرف سیر کرنے کے لیے گئے، سبحان اللہ۔ سیر کرنے کے لیے گئے۔ سرکار نے مضافات میں دیکھا، مدینے کے علاقے میں دیکھا سرکار نے وہاں کچھ قافلے والوں نے پراؤ کیا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ چوکے کیونکہ حدیث پاک تو سننی ہے تاڑے جگر و جان دے وچ دل و دماغ دے وچ انج سما جائے کہ تانوں زندگی پر اے مسئلہ بھولنا نہیں چاہیے۔ شاہ صاحب سنان لگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری جشن عید میلاد النبی۔ نبی پاک مدینے کے مضافات کی طرف سیر کرنے کے لیے گئے اور وہاں سرکار نے دیکھا کہ قافلے والوں نے پراؤ کیا ہوا ہے، قافلے والے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں پر اونٹ بھی ان کے پاس ہیں۔ سرکار کو ایک اونٹ پسند آ گیا، سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ ہم سبھی اس اونٹ کے جہاں پر اس نے ایک قدم رکھا اس جگہ پر قربان ہو جائیں جو اونٹ مصطفیٰ کو پسند آ گیا۔ سبحان سرکار کو اونٹ پسند آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے قافلے والو میں اس اونٹ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ قافلے کا سردار بولا ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں فقط سیر کے لیے آیا تھا، میں اونٹ خریدنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو فقط سیر کے لیے آیا تھا۔ اچھا مجھے اونٹ دے دو، حدیث پاک نا انداز بھی سنیں، اونٹ دے دو تو میں اونٹ لے جاتا ہوں، میں جا کے صحابہ کو اپنے غلاموں کو پیسے دوں گا وہ تجھے آ کر دے دیں گے۔ اب قافلے کا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ لے جائیے۔ جنہوں سمجھے یہ بندہ بولے سبحان اللہ۔ قافلے کا سردار کے اندر لے جائیے، لے جائیے، لے جائیے۔ اللہ کے نبی نے اونٹ کی نکیل پکڑی، خیموں کے پیچھے سے گزر گئے، لیکن سردار کہہ رہے لے جائیے، لے جائیے۔ جنہوں جیرا بندہ پہنچ گیا کھو سبحان اللہ، لے جائیے، لے جائیے۔ ابھی لے جائیے، لے جائیے کر رہا تھا کہ ساتھ والے قافلے کا ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ اے بھائی جان، اے سردار تو اونٹ ویچ چھڑے آئے، جیرا سرخ رنگ دا اونٹ ویچ چھڑے آئے۔ انہوں نے کہا ویچیا نہیں۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ ادھار لے کے گیا ہے۔ کون ادھار لے کے گیا ہے؟ کوئی نام پتہ ہے؟ نہیں نام دا بھی نہیں پتا۔ ایڈریس پتہ ہے؟ نہیں ایڈریس دا بھی نہیں پتا۔ کوئی پتہ پتہ ہے؟ نہیں کوئی پتہ بھی نہیں پتا۔ قبیلے کا پتہ ہے؟ نہیں قبیلے کا بھی نہیں پتا۔ خاندان کا پتہ ہے؟ نہیں خاندان کا بھی نہیں پتا۔ کوئی چیز گروی رکھی ہے؟ نہیں کوئی چیز گروی نہیں رکھی۔ کوئی ضمانت دے کر گیا؟ نہیں کوئی ضمانت نہیں
اچھا تو نے سرخ اونٹ ویسے ہی دے دیا ہے، اونٹ سرخ تو نے ویسے ہی دے دیا ہے۔ قافلے میں ایک بندہ بولا، اس نے کہا تو کہتا ہے، کئی نام پوچھتے، پتہ پوچھتے، ایڈریس پوچھتے، اس کا قبیلہ پوچھتے، خاندان پوچھتے۔ جب وہ بولتا تھا نا، میں اس کے لبوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے لب ہلتے تھے، اندر سے پھول گرتے تھے۔ انہی کی بو مایا چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں۔ گل نبہائے نازک ان کے ہزاروں جرتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل کے دیکھ گلشن گلاب میں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وہ کہتا ہے میں تو لبوں کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے لب ہلتے تھے نا۔ توجہ کیجئے، توجہ، یہ حسن مصطفیٰ ہے، وہ یہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی جو لقب ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر کسی کے پاس میں نہیں، دیدار کملی والے